اتنی بڑی چھاتیاں کس لیے لٹکا کر گھوم رہی ہوں جب میرے بچے کو فیڈ نہیں کروانا تو؟ بستر پر نمرا تھکی ہاری لیٹی ہوئی تھی، جس کے پہلو میں اس کا اپنا معصوم بیٹا زیان گہری نیند سو رہا تھا۔ نمرا کی آنکھیں تھکن سے بند ہو رہی تھی اور اس کا وجود دن بھر کی بھاگ دوڑ اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے نڈھال تھا۔ دوسری طرف مراد کا نوزائیدہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، جس کی آواز سے پورے کمرے میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مراد نے بچے کے جھولے کے پاس کھڑے ہو کر کئی بار کوشش کی کہ بچہ خاموش ہو جائے، لیکن قدرتی غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے ننھا بچہ بلک رہا تھا۔ مراد کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے نمرا کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے منہ پھیر کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنا وزن اٹھا کے تمہیں سکون کیسے ہے جب بچے بھوکے ہیں؟ مراد نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا۔ نمرا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اس کی غیرت اور خودداری پر جیسے کسی نے نیزہ مارا ہو۔ اس نے تکیے سے سر اٹھایا اور مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے بولی، تو کیا کاٹ کر پھینک دوں؟ عورت ہوں، کوئی گائے بھینس نہیں، سمجھے؟ جب دل کرے گا پلا دوں گی۔ یہ کہہ کر نمرا نے دوبارہ منہ دوسری طرف کر لیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ نمرا کا یہ کاٹ دار اور بدزبانی سے بھرا جواب سن کر مراد کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اس بے سہارا مگر بدزبان لڑکی کو اس مینشن میں لایا ہی اپنی معصوم اور ماں سے محروم بچے ہی کیئر ٹیکر بنا کر تھا، کیونکہ نمرا کا اپنا بچہ چھوٹا تھا اور اسے قدرتی دودھ آتا تھا، لیکن یہاں آ کر اس کے نخرے اور غرور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مراد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے روتے ہوئے بچے کو احتیاط سے ایک طرف لٹایا اور تیزی سے بستر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر حاکمیت اور غضب کے تاثرات تھے۔ تمہاری یہ مجبوری اور اکڑ میں ابھی نکالتا ہوں۔ مراد کی بھاری آواز گونجی، وہ سیکنڈوں میں نمرا پر حاوی ہو گیا۔ اف، دور ہٹو! نمرا ہڑبڑا کر چیخی اور اسے اپنے سر سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مراد کا جسم اور طاقت اس کے سامنے لوہے کی دیوار کی طرح تھا۔ مراد نے زبردستی سے نیچے گرا کر اس کا بلاؤز ایک ہی جھٹکے میں پھاڑ دیا۔ نمرا کی مزاحمت اور چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا گلابی حسن اپنے روتے ہوئے بچے کے منہ میں دے دیا۔ بچے نے جوں ہی قدرتی دودھ چکھا، اس کا رونا سکتہ میں بدل گیا اور وہ تیزی سے دودھ پینے لگا۔ نمرا کی آنکھوں میں ذلت اور بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چھت کو تکتی رہی جہاں مراد اس کے سر پر ایک ظالم حاکم کی طرح کھڑا تھا اور اس کی ہر مزاحمت کو توڑ چکا تھا۔ مراد نے نمرا کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا، مگر اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ بیدار نہ ہوا۔ اس نے نیچے جھک کر نمرا کے کان کے قریب شرد اور بھاری لہجے میں کہا، آئندہ اگر میرے بچے کے حق پر اپنا غرور دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ تم اس گھر میں صرف ایک کام کے لیے لائی گئی ہو اور وہ کام تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ نمرا نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ اس کے اندر نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پینے کے بعد نمرا کی چھاتی پر ہی اپنا ننھا سر ٹکا کر گہری نیند سو گیا۔ نمرا ساکت لیٹی رہی، اس کے بہتے ہوئے آنسو کن پٹیوں سے ہوتے ہوئے بالائی تکیے کو بھگو رہے تھے۔ مراد نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا اور اسے احتیاط سے جھولے میں لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور بستر پر بے بسی سے پڑی نمرا کو دیکھا۔ پھٹے ہوئے بلاؤز میں اس کا وجود اور چہرے پہ کرب کے تاثرات مراد کی انا کو تسکین دے رہے تھے، مگر ساتھ ہی ایک نامعلوم سا احساس بھی اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ اپنے کپڑے درست کرو اور سیدھی ہو کر بیٹھو، مراد نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ نمرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں مراد کے لیے بے پناہ نفرت اور زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور بستر کے کونے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے زیان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تم انسان نہیں ہو مراد خان، تم ایک درندے ہو۔ نمرا کی آواز لمبی سانس کے ساتھ نکلی۔ مجبوری کا فائدہ اٹھانا کوئی تم جیسے ظالم سے سیکھ ہے۔ مراد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، اس کی آنکھوں میں تیش کی لہریں ابھری۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے تم پر کوئی احسان یا ظلم نہیں کیا۔ تمہیں اور تمہارے اس باسٹرڈ بچے کو چھت دی ہے، کھانے کو روٹی دی اور بدلے میں تم سے صرف اپنے بچے کا حق مانگ رہا ہوں۔ زیان باسٹرڈ نہیں ہے، نمرا چیخ اٹھی۔ اس کی آواز میں ایک ماں کا جلال تھا۔ خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا، میں یہاں سے ابھی نکل جاؤں گی، مجھے تمہاری اس روٹی اور چھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مراد نے ایک جھٹکے سے اس کی بات کاٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نکلنا چاہتی ہو؟ شوق سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا باہر قدم رکھتے ہی تمہارا وہ درندہ دیور شاہویز تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ تمہیں اور تمہارے اس بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں تم اس
کھلی دنیا میں کتنی دیر اپنی عزت اور اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہو؟ نمرا کا پورا وجود لرز گیا۔ شاہویز کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں وہ خوفناک راتیں گھوم گئیں جب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ مراد کی گرفت اس کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑے میرا بازو، نمرا نے دانت بھینچ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ جمع تھے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ مراد نے اسے جھٹکے سے واپس بستر پر دھکیلا۔ تم اس مینشن میں رہو گی، میرے بچے کو فیڈ کرواؤ گی اور میری ہر بات مانو گی۔ اگر دوبارہ نخرے دکھائے یا اپنے بچے کا بہانہ بنائے تو اگلی بار میں اس سے بھی زیادہ سختی کروں گا، سمجھی؟ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنے ہونٹ چبا کر مراد کو گھورتی رہی۔ مراد نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، اپنی گھڑی درست کی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ بھاری لوہے کا دروازہ دھماکے سے بند ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لیجیے، دنیا میں اب میرے پاس یہی ایک سہارا رہ گیا ہے۔ مراد خان نے اپنے 1 ماہ کے ننھے سے بیٹے کو احتیاط سے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بچے کا ننھا سا جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ رونے کے لیے بھی اس میں پوری طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شہر کے سرکاری ہسپتال پہنچا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی سے اسپتال کا رخ نہ کرتا، مگر شہر کے مشہور بچے کے ماہر ڈاکٹر احسان کے بارے میں ہر ڈاکٹر یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس بچے کی حالت سمجھ سکتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے ڈاکٹروں نے اسے یہاں ریفر کیا تھا۔ ڈاکٹر احسان نے رپورٹس ایک ایک کر کے دیکھی، پھر بچے کا وزن کیا، دوبارہ رپورٹ دیکھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ یہ رپورٹ صحیح ہے؟ مراد نے فوراً جواب دیا، جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا۔ پیدائش کے وقت اس بچے کا وزن 3 کلو تھا، اب صرف 1 ماہ بعد اس کا وزن 1.5 کلو رہ گیا۔ عام حالات میں پہلے مہینے میں بچے کا وزن بڑھتا ہے، یہاں تو آدھا وزن ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مراد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر احسان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی والدہ کہاں ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مراد نے بمشکل جواب دیا، اس کی ماں اسے پیدا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے بچے کا واپس اس کی گود میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا، مراد نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر احسان کرسی سے ذرا آگے ہوئے۔ دیکھیں، بچے کے لیے ماں کا دودھ صرف خوراک نہیں ہوتا، اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچانے والی قدرتی قوت بھی ہوتی ہے۔ ماں اپنی قوت مدافعت بچے کے ساتھ بانٹتی ہے، اس لیے ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ چاہے ماں خود ہی کم کھاتی ہو، پھر بھی اس کا دودھ نو مولود کے لیے بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ مراد نے بے بسی سے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب، جب اس کی ماں ہی دنیا میں نہیں رہی تو میں کہاں سے لاؤں اس کے لیے ماں کا دودھ؟ ڈاکٹر چند لمحے خاموش ہوئے، پھر بولے، آپ پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رضاعی ماں کا تصور موجود تھا، آج بھی اگر کوئی صحت مند دودھ پلانے والی خاتون رضامند ہو کے اس بچے کو دودھ پلائے تو یہ اس کی جان بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر جلد کوئی انتظام نہ ہوا تو بچے کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مراد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اسے اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے بڑے کاروبار سب بے معنی لگ رہے تھے۔ اسی دوران ہسپتال کی ملازمہ فاطمہ خالہ ایک فائل رکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ بے اختیار قریب آئی اور نہایت شفقت سے اسے گود میں لے لیا۔ ارے ننھے شہزادے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ بچہ حیرت انگیز طور پر ان کی گود میں آ کر کچھ پرسکون ہو گیا۔ فاطمہ خالہ نے مسکرا کر کہا، صاحب، بغیر ماں کے بچہ عورت کی گود ڈھونڈتا ہے۔ ڈاکٹر احسان نے ان کی طرف دیکھا۔ فاطمہ، ایک مسئلہ ہے، بچے کی ماں دنیا میں نہیں رہی، ہمیں کسی صحت مند دودھ پلانے والی خاتون کی ضرورت ہے، کیا تم کسی کو جانتی ہو؟ یہ سنتے ہی فاطمہ خالہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر اچانک ان کے ذہن میں نمرا کا خیال آیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا شوہر فوت ہوا، اس کا اپنا بچہ تقریباً 10 ماہ کا ہے، وہ خود بھی صحت مند ہے، اگر وہ مان جائے تو شاید یہ کام ہو جائے۔ مراد کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ خدا، خالہ، خدا کے لیے میری بات کروا دیجیے، میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔ فاطمہ خالہ نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے بات کرتی ہوں۔ مراد نے اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا، اگر وہ مان جائے تو اسے میرے گھر لے آئیے گا، اگر نہ بھی مانے تو پھر بھی آپ اسے لے آئیے، باقی بات میں خود کر لوں گا۔ فاطمہ نے کارڈ لے لیا، اس پر بنگلے کا مکمل پتہ درج تھا۔ چند لمحوں بعد مراد اپنے کمزور سے بیٹے کو سینے سے لگائے ہسپتال سے چلا گیا۔
رات ڈھل چکی تھی۔ فاطمہ خالہ جب اپنے سرکاری کوارٹر پہنچی تو دروازہ کھولتے ہی چونک گئی۔ پورا کوارٹر صاف ستھرا چمک رہا تھا، فرش دھلا ہوا تھا، برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، کھانا پہلے ہی پلیٹوں میں نکال کر میز پر رکھا تھا۔ زیان سکون سے کھیل رہا تھا۔ نمرا نے مسکرا کر کہا، خالہ آپ آ گئیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فاطمہ خالہ نے چند لمحے سے دیکھا، پھر بے اختیار بول اٹھی، تو بڑی قسمت والی ہے بیٹی۔ نمرا ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بے شمار درد چھپا ہوا تھا۔ اگر قسمت والی ہوتی تو کیا یوں دربدر ہوتی؟ شوہر دنیا سے چلا گیا، دیور نے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جنہیں محسن سمجھا وہ بھی لالچی نکلے۔ ہاں اب چھت ضرور مل گئی، شاید اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت ابھی پوری طرح مری نہیں۔ فاطمہ خالہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں آج تیرے لیے ایک راستہ لے کر آئی ہوں۔ نمرا نے حیرانی سے پوچھا، کیسا راستہ؟ یوں سمجھ لے ایک نوکری ہے۔ نمرا خاموش ہو گئی۔ فاطمہ خالہ نے صبح اسپتال میں ہونے والی پوری گفتگو ایک ایک لفظ سے سنا دی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ نمرا نے بے اختیار اپنے بیٹے زیان کو گود میں اٹھا لیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر کسی معصوم بچی کی جان بچ جائے گی تو اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی، مگر کیا راستہ محفوظ ہوگا؟ فاطمہ خالہ نے اعتماد سے جواب دیا، ڈاکٹر احسان خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں، عزت دار اور ذمہ دار انسان ہے۔ نمرا نے گہری سانس لی، پھر مجھے ایک رات سوچنے دیجیے، میں جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ خالہ نے مسکرا کر، ٹھیک ہے بیٹی، صبح بتا دینا، اگر تو راضی ہوئی تو ہم دونوں اس کے بنگلے چلیں گے، کہا۔ نمرا نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے زیان کو گود میں اٹھایا، اس کا چھوٹا سا بیگ سنبھالا، پھر صبح دونوں فاطمہ خالہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان مینشن کے سامنے رکی۔ لوہے کا بلند گیٹ، خوبصورت باغ، قطار میں لگے پھول، صاف ستھری راہداریاں، ہر چیز اس گھر کی شان و شوکت بیان کر رہی تھی۔ فاطمہ خالہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا گھر اندر سے دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ نمرا کا چہرہ مگر بالکل پرسکون تھا، ایسے نہیں تھے کہ اس نے پہلے کبھی بڑے گھر نہ دیکھے ہوں۔ چوکیدار کے پاس جا کر فاطمہ نے کہا، صاحب نے بلایا ہے، بچے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ چوکیدار نے احترام سے سر جھکایا، جی اندر تشریف لے جائیں۔ ایک ملازم انہیں ڈرائنگ روم تک لے گیا۔ وسیع ہال نہایت نفیس انداز سے سجایا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا، مراد خان اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سلام دعا کے بعد سب بیٹھ گئے۔ مراد نے فاطمہ خالہ سے پوچھا، آپ نے ان سب کو سب کچھ بتا دیا؟ جی بیٹا۔ مراد خان نے رپورٹس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ انتہائی زرد تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سے خودداری تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مراد کا لہجہ اتنا سرد تھا جیسے برف کی سل۔ نمرا، اسے دھیمے سی جواب دیا۔ دیکھو نمرا، مجھے تمہاری کسی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فاطمہ خالہ نے بتایا کہ تم ایک رضاعی ماں کے طور پر کام کر سکتی ہو اور تمہارا اپنا بچہ بھی 10 ماہ کا ہے۔ میرے لیے سب سے اہم میرا بیٹا ارحم ہے۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے۔ نمرا نے اپنے 10 ماہ کے بیٹے زیان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اگر ایک معصوم بچے کی جان بچ سکتی ہے تو میں کام کرنے کے تیار ہوں، لیکن میری کوئی شرائط میں طے کروں گا، تم نہیں۔ مراد نے بات کاٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا، تم اس گھر میں صرف اور صرف میرے بچے کی دائی اور ملازمہ بن کر رہو گی۔ تمہیں اور تمہارے بچے کو چھت، بہترین خوراک اور اچھی تنخواہ ملے گی، مگر تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک اعلیٰ کار سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ارحم کی خدمت کرنا تمہارا پہلا اور آخری فرض ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال میں ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو میں تمہیں اسی وقت گھر سے باہر پھینک دوں گا، سمجھ آئی؟ نمرا خاموش رہی۔ اس کے لیے صرف ایک معاہدہ تھا۔ شام تک سادگی سے نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ایک عالم دین کو بلایا گیا، چند گواہ جمع ہوئے، قبول ہے کہ الفاظ ادا ہوئے اور چند منٹوں میں نکاح مکمل ہو گیا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی جشن، صرف دو ایسے انسان تھے جنہیں حالات نے غیر معمولی فیصلے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹی۔ فاطمہ خالہ نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ نمرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، فون بھی کرتی رہوں گی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ فاطمہ خالہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نمرا کو گھر کے ایک الگ حصے میں لے گیا۔ وہ کمرہ کسی مہمان خانے سے کم نہیں تھا۔ وسیع بیڈ، صاف ستھرا فرنیچر، بچوں کے لیے الگ جگہ، ہر ضرورت کی چیز پہلے سے موجود تھی۔ نمرا نے محسوس کیا کہ مراد نے اسے اپنے ذاتی کمرے میں نہیں بھیجا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مراد اپنے ننھے سے بیٹے کو گود میں اٹھائے اندر آیا۔
بچے کا چہرہ کمزوری سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ارم ہے۔ نمرا نے محبت سے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ زیان اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ مراد نے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا سارا سامان بھی منتقل کروا دیا جائے گا، اگر تم چاہو تو ایک نوکرانی بھی رکھ دیتا ہوں۔ اب تمہیں 2 بچوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمرا نے نرمی سے جواب دیا، ضرورت نہیں، میں دونوں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ مراد چند پل خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو زمانہ اچھا نہیں رہا، تم نے اپنی حفاظت کے لیے مجھ سے نکاح کیا، مگر میں اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں کر سکتا، تم اس کا خیال رکھو گی نا؟ نمرا نے ارحم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولی، میں خود ایک ماں ہوں، ماں کا دل صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں دھڑکتا بلکہ ہر معصوم بچے کے لیے نرم ہوتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ چند لمحے رک کے اس نے مزید کہا، اگر پھر بھی آپ کو اطمینان نہ ہو تو اسی کمرے میں CCTV کیمرہ لگوا دیجیے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مراد اس جواب پر چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ یہ تجویز بھی بری نہیں ہے، اس پر غور کریں گے۔ اس نے جھک کر ارحم کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ایک نظر نمرا کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف 2 مائیں تھیں، ایک اپنی قسمت سے ہاری ہوئی، ایک ماں کی ممتا سے جیتنے کے لیے تیار، اور 2 معصوم بچے جنہیں ابھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ پہلی رات نمرا نے شاید ہی ایک لمحہ سکون سے گزارا ہو۔ ایک ماں کے نو مولود بچے کی دیکھ بھال آسان نہیں ہوتی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ جاگ جاتا، کبھی دودھ مانگتا، کبھی ڈائپر بدلوانا پڑتا، کبھی صرف کسی کے آغوش میں سکون ڈھونڈتا۔ ارحم کے لیے تو یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ اسے ماں کا دودھ نصیب ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بار بار دودھ پیتا، جس سے اس کا ننھا سا جسم کئی ہفتوں کی کمی ایک ہی رات میں پوری کرنا چاہتا۔ نمرا نے ذرا سی بھی شکایت نہیں کی۔ جب بھی ارحم روتا وہ فوراً اسے گود میں اٹھا لیتی، محبت سے چپ کراتی، دودھ پلاتی، ڈکار دلواتی، پھر احتیاط سے اسے بستر پر لٹا دیتی۔ دوسری طرف زیان بھی اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ زیان اب نسبتاً بڑا ہو چکا تھا، وہ رات میں بار بار نہیں جاگتا تھا، اس لیے نمرا کو اس کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ادھر اپنے کمرے میں مراد بھی جاگ جاگ کر وقت دیکھتا رہتا۔ اسے ہر لمحہ یہ خوف تھا کہ کہیں ارحم پھر سے کمزور نہ ہونے لگے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری رات اسے ارحم کی مسلسل رونے کی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح ہوتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید واقعی بچے کو ماں کا دودھ مل گیا، اس لیے آج رات وہ پہلے سے زیادہ پرسکون رہا۔ لیکن اسی لمحے ارحم کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مراد ایک لمحہ بھی نہ رکا، وہ جلدی سے نمرا کے کمرے کی طرف بڑھا اور بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ نمرا اس وقت ارحم کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز سنتے ہی وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کو درست کیا، ارحم کو اپنے قریب سنبھالا اور قدرے ناراضگی سے بولی، اگر آپ دروازے پر دستک دے کر آئیں تو بہتر ہوگا۔ مراد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے نظریں دوسری طرف کرنی، سوری میں گھبرا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ساری توجہ دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف چلی گئی۔ یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ نمرا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں۔ مراد نے بے چینی سے کہا، کچھ نہیں ہوا تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہیں تم نے اسے دودھ سے محروم تو نہیں رکھا؟ نمرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اسے دودھ پلا چکی ہوں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر دودھ پلایا ہوتا تو یہ کیوں روتا؟ تمہارا کام یہی ہے، میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر نمرا کے دل کو ٹھیس پہنچی، مگر اس نے اپنی آواز میں تلخی نہ آنے دی۔ سر میں اسے دودھ پلا چکے، ہر بار بچے کی بھوک کی وجہ سے نہیں روتے، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں ہلکی سی گیس ہوتی ہے، کبھی صرف گود چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھائے، مجھے دیجیے۔ مراد نے فوراً ارحم کو اس کی گود میں دے دیا۔ نمرا نے پہلے اسے اپنے کندھے سے لگایا، آہستہ آہستہ اس کی پیٹ سے لانے لگی۔ چند لمحوں بعد ارحم نے ہلکی سی ڈکار لی۔ نمرا نے اسے محبت سے تھپکیاں دی، پھر ہلکا سا جھولا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ارحم کی سسکیاں بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ نمرا نے دھیمی آواز میں کہا، دیکھا اسے بھوک نہیں تھی، دودھ وہ پہلے ہی پی چکا تھا، شاید اس کی پیٹ میں تھوڑی سی گیس تھی یا اسے صرف ڈکار کی ضرورت تھی، اب یہ آرام سے سو جائے گا۔ مراد خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور اطمینان بھی۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ایک ماں بچوں کی زبان کتنی اچھی طرح سمجھتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی عادت کے مطابق لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی قسم کی غفلت مت کرنا، اپنے کام کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ فرض سمجھنا، میرے بیٹے کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ نمرا کے دل میں بے اختیار غصے کی ایک لہر اٹھی۔
اس کا جی چاہا کہ اسے بتائے کہ وہ کسی ملازمہ کی طرح نہیں بلکہ ایک ماں کی حیثیت سے ارحم کی دیکھ بھال کر رہی ہے، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ مراد چند لمحے ارحم کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نمرہ نے گہری سانس لی، اس نے دونوں بچوں پر نظر ڈالی۔ ایک اس کی کوکھ کا تھا، دوسرا قسمت نے اس کی گود میں لا بٹھایا تھا، مگر اس کی ممتا دونوں کے لیے ایک جیسی تھی۔ چند دنوں میں نمرہ کی روزمرہ زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ ایک تقریباً 1 سال کا زیان تھا جو ابھی بھی ماں کی دودھ کا عادی تھا، دوسری طرف صرف ایک ماں کا ارحم تھا جس کی پوری صحت ابھی اسی دودھ پر منحصر تھی۔ دونوں بچوں کو سنبھالنا مشکل کام تھا، اس پر بار بار دودھ پلانے کی وجہ سے نمرہ کو ہر وقت بھوک محسوس ہوتی۔ کبھی صبح کا ناشتہ ختم ہوتے ہی اسے دوبارہ کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی، کبھی دوپہر سے پہلے خود نوکرانی کا آواز دیتی، سغرا اگر کھانا تیار ہو گیا تو میرے لیے لے آؤ۔ کبھی 1 گھنٹے بعد پھر آواز آتی، اگر کوئی پھل ہے تو وہ بھی بھیج دو۔ شروع میں نوکرانیاں حیران ہوتی رہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت مراد اپنے دفتر جانے سے پہلے کچن کے پاس سے گزر رہا تھا، اسی دوران اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ایک نوکرانی نے قدرے حیرانی سے کہا، یہ بیوی آخر اتنا کھاتی کہاں ہے؟ ابھی تو کھانا لے کر گئی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر مانگ لیا۔ دوسری نوکرانی فوراً بولی، ارے 2 بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کو بھوک نہیں لگے گی تو اور کس کو لگے گی؟ سارا جسمانی زور اس حصے میں لگتا ہے۔ پہلی نے پھر بھی ہنستے ہوئے کہا، لیکن اتنا بھی کون کھاتا ہے؟ اتنے میں ہلکی سی کھانسی کی آواز سنائی دی، دونوں نوکرانیاں چونک کر مڑیں۔ دروازے پر مراد کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، اس کے چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، آئندہ میں نمرہ کے کھانے کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں سننا چاہتا۔ دونوں نوکرانیاں فوراً خاموش ہو گئیں۔ مراد نے اپنی بات جاری رکھی، وہ میرے بیٹے کی صحت کے لیے یہاں موجود ہے، اگر اسے 10 بار بھی بھوک لگے تو 10 بار کھانا ملنا چاہیے، اس کے کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر باورچی کی طرف دیکھ کر بولا، آج اس کے لیے الگ سے تازہ پھل منگوائے جائیں گے، دودھ، چکن، گوشت، سبزیاں، خشک میوے، اگر ضرورت ہو تو وہ بھی، جو چیز وہ کھانا چاہے فوراً تیار ہونی چاہیے۔ باورچی نے ادب سے سر جھکایا، جی صاحب۔ مراد نے مزید کہا، اور ایک بات، اب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا دل کس چیز کو چاہ رہا ہے، پھر وہی کھانا بنایا جائے گا، کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ جی صاحب، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ مراد نے ایک آخری نظر سب پر ڈالی، پر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دودھ پلانے والی ماں کو عام انسان سے کہیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نمرہ خود کمزور ہوگی تو نقصان صرف اس کا نہیں ہوگا، ارحم بھی دوبارہ کمزور ہونے لگے گا، اور وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند منٹ بعد سغرا ایک ٹرے لے کر نمرہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیوی صاحبہ، نمرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، جی؟ صاحب نے کہا ہے کہ آج سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کھانا چاہتی ہیں، جو آپ کہیں گی وہی بنے گا، پھل بھی آئیں گے، دودھ بھی، اگر کسی اور چیز کا دل چاہے تو وہ بھی بتا دیجیے۔ نمرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اچانک یہ سب کیوں؟ سغرا ہلکا سا مسکرا دی، شاید صاحب نے سمجھ لیا کہ 2 بچوں کو دودھ پلانے والی ماں کو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا۔ نمرہ نے بے اختیار زیان اور ارحم کی طرف دیکھا، اس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا ہوا کہ مراد کا لہجہ چاہے سخت ہو مگر اپنے بیٹے کی خاطر وہ کسی بھی ضروری چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور اس وقت اس کی اچھی خوراک بھی اسی ضرورت کا ایک حصہ تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، صرف نمرہ کے کمرے سے وقفے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس رات نہ جانے کیا بات تھی کہ دونوں بچوں کا مزاج معمول سے مختلف تھا۔ دونوں نے وقت پر دودھ بھی پیا تھا، کپڑے بھی تبدیل تھے، پھر بھی ایک کو چپ کر آتی تو دوسرا رونے لگتا۔ نمرہ کافی دیر سے ارحم کو گود میں لیے اسے تھپکیاں دے رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ کچھ پرسکون ہوا ہی تھا کہ دوسری طرف زیان زور زور سے رونے لگا۔ نمرہ نے نرمی سے ارحم کو بستر پر لٹایا، پھر جلدی سے زیان کو گود میں اٹھایا اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ اچانک کھلا، مراد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ نمرہ چونک گئی، اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور قدرے ناراضی سے کہا، مسٹر مراد، کم از کم دروازے پہ دستک دے کر آیا کریں۔ مگر مراد اس وقت بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کی ساری توجہ صرف ارحم پر تھی۔ تمیز کی بات بعد میں ہوگی، میرا بیٹا رو رہا ہے، تم اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہو، پہلے ارحم کو دیکھو۔ وہ آگے بڑھا اور ارحم کو گود میں اٹھا لیا۔ نمرہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، ایک لمحہ میری بات تو سنیں، مگر مراد نے بے چینی میں اس کی بات نہ سنی۔ وہ ارحم کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پہلے اسے دودھ پلاؤ۔ جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ اتفاقاً نمرہ کے بازو اور دوپٹے کے قریب لگا۔
نیمرا نے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور غیرت کا طوفان امڑ آیا تھا۔ مراد بھی ایک لمحے کے لیے تھٹک گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ گھبراہٹ میں اس سے حد پار ہو گئی تھی، مگر اس کے انا نے فوراً جھکنے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنی حد بھول رہے ہیں مسٹر مراد، نیمرا نے زیان کو بستر پر لٹاتے ہوئے سخت اور برفیلے لہجے میں کہا۔ میں نے اس گھر میں قدم آپ کے بچے کی جان بچانے کے لیے رکھا ہے، اپنی عزت نفس کا سودا کرنے نہیں، اور آئندہ میرے جسم کو چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ مراد نے گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ میں ارحم اب بھی مچل رہا تھا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں صرف ارحم کے لیے پریشان تھا۔ یہ مسلسل دو رہا ہے، تم اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرا اپنا خون ہے۔ نیمرا کی آواز تھیمی مگر کاٹ ڈالتی۔ اور ارحم بھی اس وقت بھوکا نہیں، وہ صرف بدہضمی کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا پیچھے ہٹیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ نیمرا نے آگے بڑھ کر مراد کی گود سے ارحم کو لیا۔ مراد خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نیمرا نے ارحم کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیٹھ پر ہلکی ہلکی تھپکی دی اور اسے کمرے میں ٹہلانے لگی۔ چند ہی منٹوں میں ارحم نے ایک لمبی سسکی دی۔ اس کا ننھا سا سر نیمرا کے شانے پر ٹک گیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مراد حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا، جس بچے کے لیے وہ پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھا، وہ عورت کو صرف چند منٹ کی توجہ سے گہری نیند سو چکا تھا۔ نیمرا نے ارحم کو نہایت احتیاط سے بستر پر لٹایا، اس پر ہلکا سا ٹوہر ڈالا اور پھر مراد کی طرف مڑی۔ اب آپ جا سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا آئندہ اس کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہونے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے صرف نکاح کی شرط رکھی تھی تاکہ محرم کا رشتہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو میری پرائیویسی میں خلل ڈالنے کا حق مل گیا ہے۔ مراد نے نیمرا کے پرسکون مگر باوقار چہرے کو دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سامنے کھڑی عورت صرف ایک مجبور بیوہ نہیں، بلکہ ایک ایسی خوددار ماں ہے جس کی اپنی سرحدیں ہیں جنہیں وہ کسی صورت پامال نہیں ہونے دے گی۔ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مراد نے مدھم آواز میں کہا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے نیمرا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ اس نے زیان اور ارحم دونوں پر نظر ڈالی۔ رات کی اس خاموشی میں وہ جانتی تھی کہ اس عالیشان بنگلے میں اس کی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، جہاں اسے اپنی عزت، اپنی خودداری اور دو معصوم بچوں کی ممتا کو ایک ساتھ سنبھالنا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نیمرا کا برفیلے لہجے میں کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے اس گھر میں قدم آپ کے بچے کی جان بچانے کے لیے رکھا ہے، اپنی عزت نفس کا سودا کرنے نہیں۔ اس نے آج تک اپنے سامنے ہر کسی کو جھکتے دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی کی خودداری اور باوقار غصے نے اسے پہلی بار اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے واقعی گھبراہٹ میں اپنی حد پار کی تھی، اور ایک خوددار عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اگلی صبح مراد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار راہداری کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ معمول کے مطابق سغرا نیمرا کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر جا رہی تھی۔ مراد نے اسے روکا۔ سغرا؟ جی صاحب؟ بیوی سے پوچھو کہ کیا بچہ ٹھیک ہے، اور اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتایا جائے۔ مراد نے لہجہ معمول سے زیادہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ سغرا نے حیرت سے صاحب کو دیکھا، پھر سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف نیمرا نے صبح صبح دونوں بچوں کو نہلا کر صاف ستھرا لباس پہنا دیا تھا۔ معصوم ارحم کے چہرے پر اب سردی کے بجائے ہلکی سی سرخی آنے لگی تھی، جس میں صاف ظاہر تھا کہ ماں کا دودھ اس کے لیے آب حیات ثابت ہو رہا تھا۔ زیان بھی اپنے چھوٹے بھائی ارحم کے پاس بیٹھ کر اپنی توتلی زبان میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نیمرا یہ منظر دیکھ کر اپنے تمام غم بھول چکی تھی۔ سغرا نے کمرے میں داخل ہو کر مراد کا پیغام پہنچایا۔ بی بی صاحبہ، صاحب پوچھ رہے تھے کہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نیمرا نے ارحم کے نرم گالوں پر پیار کرتے ہوئے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ ان سے کہہ دو کہ بچے بالکل ٹھیک ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت گھر کی مرکزی دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ یہ شہاویز تھا، نیمرا کا دیور۔ نیمرا کو گھر سے بھاگے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور شہاویز اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس شہر تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ نیمرا ہسپتال گئی تھی، اور وہاں سے فاطمہ نامی عورت کے ساتھ مراد خانے کے بنگلے لائی گئی ہے۔ شہاویز بڑے غرور سے مینشن کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ جب مراد خان وہاں داخل ہوا تو شہاویز نے اپنے چہرے پر مظلومیت کا خول چڑھا لیا۔ جی فرمائیے، آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں؟ مراد نے سرد لہجہ میں پوچھا۔ شہاویز کے چہرے پر بناوٹی دکھ لاتے ہوئے کہا، مراد صاحب، میں نیمرا کا دیور ہوں۔ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ اپنے معصوم بچے کو لے کر گھر سے بھاگ آئی، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں۔ میں اپنے بھائی کی امانت اور اس کے بچے کو واپس لے جانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی مراد خان کے آئیبرو تن گئے۔
اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی کہ شہابیز سچ بول رہا تھا یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور سچائی چھپی تھی۔ مراد خان نے شہابیز کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس شخص کے لہجے کی بناوٹی مظلومیت اور آنکھوں کی چلاکی مراد جیسی نپی تلی شخصیت سے چھپ نہ سکی۔ اس کے باوجود معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے مراد کے چہرے کے تاثرات اور سخت ہو گئے۔ قبضے میں نہیں، مراد نے انتہائی سرد اور دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ خاتون یہاں اپنی مرضی سے میرے بیٹے کی دایا اور میری شریک حیات بن کر موجود ہے۔ شہابیز کا چہرہ لمحے بھر میں فک ہو گیا۔ کیا؟ شریک حیات؟ آپ جانتے بھی ہیں وہ کیسی عورت ہے؟ میرے بھائی کو کھا گئی، پھر گھر کا زیور اور نقد رقم لے کر رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم خاندانی لوگ ہیں مراد صاحب، یہ عورت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتے ہوئے سگرا نے جب یہ گفتگو سنی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے نمرا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی بی صاحبہ، باہر کوئی آیا ہے، آپ کا دیور شہابیز۔ وہ صاحب کے سامنے آپ پر بہت برے الزامات لگا رہا ہے۔ نمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوف اور غصے کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ شہابیز کا گھناؤنا چہرہ اور اس کی دھمکیاں ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ زیان اس وقت درہم کے پاس سو رہا تھا۔ نمرا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا، اپنے قدموں کو مضبوط کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اب بھاگنے والی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں مراد خان نے شہابیز کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تیش تھا۔ اپنی زبان سنبھالو، بغیر کسی ثبوت کے میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی پر الزام تراشی کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ ثبوت؟ ثبوت تو میں ہوں۔ شہابیز سے چلاکی سے آواز اونچی کی۔ اگر وہ سچی ہے تو بلائیے اسے سامنے، میرے سامنے بات کرے۔ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود آ گئی ہوں۔ نمرا کے باوقار اور برفانی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ مراد اور شہابیز دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ نمرا پورے وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک شدید نفرت تھی جو اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ شہابیز نے اسے دیکھتے ہی بناوٹی غصے کا ڈرامہ شروع کیا۔ نمرا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم اپنے بچے کو لے کر غیر مردوں کے مینشن میں آ بیٹھی۔ چلو واپس گھر۔ نمرا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا مراد کی طرف دیکھا اور شہابیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت واضح اور کاٹدار الفاظ میں بولا، مراد صاحب، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے سگے بھائی کی موت کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ اپنے اور اپنے بچے کے وجود کو اس درندے سے بچانے کے لیے ننگے پاؤں نکلنے میں مجبور ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں مکمل سکتا ہوا سناٹا چھا گیا۔ مراد نے نمرا کے چہرے کی سچائی اور اس کے آنکھوں کی شفاف پانی کو دیکھا، اور پھر اس کی نظر شہابیز کے رنگ اڑتے ہوئے چہرے پر پڑی۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ چند سیکنڈ میں ہو چکا تھا۔ شہابیز کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے الفاظ سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے مراد صاحب، عورت ذات بہت چلاک ہوتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مراد پر الزام لگانا سب سے آسان۔ بکواس بند کرو۔ مراد کی دھار سے ڈرائنگ روم کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کی آواز میں اس قدر غضب اور جلال تھا کہ شہابیز کے قدم خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مراد نے آگے بڑھا اور شہابیز کی قمیض کا کالر اپنے لوہے جیسی گرفت میں دبوچ لیا۔ میں مردوں کے چہرے پڑھنے کا ہنر اچھی طرح جانتا ہوں، مراد نے شہابیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ نمرا کے ایک ایک لفظ میں سچائی اور تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوس اور لالچ اتنی وضاحت سے نظر آ رہی کہ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ مراد صاحب، آپ ایک نامحرم عورت کی باتوں میں آ کر اپنے اصولوں کو… مراد نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ شہابیز لڑکھڑا کر صوفے پر گرا۔ مراد نے فوراً جیب سے فون نکالا اور سیکیورٹی گارڈز کو کال ملائی۔ شیر خان، 2 بندوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آؤ۔ چند ہی سیکنڈز میں 2 مسلح سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہو گئے۔ مراد نے شہابیز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں وہ حاکمانہ تکبر لوٹ آیا تھا جو اس کی پہچان تھا۔ اس انسان نما درندے کو دھکے دے کر اس مینشن کی حد سے باہر پھینکو، اور سن لو، اگر دوبارہ اس گلی کے پاس بھی نظر آیا تو اس کی ٹانگ کے توڑ کر ہسپتال پہنچا دینا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے مراد خان، میں پولیس میں جاؤں گا۔ شہابیز نے گھسیٹتے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ پولیس اسٹیشن ضرور جانا، مراد نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہر کا ایس ایس پی تو میرا ذاتی دوست ہے، اگر وہاں گئے تو تمہاری پرانی فائلیں بھی کھل جائیں گی اور باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے ہوئے گزریں گی۔ شہابیز کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر مینشن کے بھاری لوہے کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نمرا اب بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن چہرہ پرسکون تھا۔
ماضی کا وہ خوفناک سایہ جو اتنے دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، آج مراد خان کے ایک فیصلے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ مراد مڑا اور نمرہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مراد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی روایتی غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے نمرہ کے سامنے اپنے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں نمرہ بیوی، جو کچھ میں نے کل رات تم سے کہا اور جو شک میرے دل میں پیدا ہوا تھا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ مراد کی آواز میں اب حاکمیت نہیں بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ نمرہ نے گہری سانس لی اور اپنے دوپٹے کو مزید سنبھالا۔ آپ کی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مراد صاحب، نمرہ نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ نے آج مجھے اور میرے بچے کو وہ عزت و تحفظ دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کے احسان مند ہوں۔ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، مراد نے ادہم کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے بچے کی جان بچا رہے، اسے ماں کی ممتا دے رہی، تمہاری عزت اور حفاظت اب اس گھر کے ہر اینٹ کی ذمہ داری ہے۔ نمرہ نے ہلکے سے سر کو اس بات میں ہلایا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مراد ڈرائنگ روم میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے بنجر زمین پر جہاں اپنی بیوی کی موت کے بعد صرف تلخی اور ویرانی تھی، وہاں اس قدر خوددار اور باوقار عورت کے لیے احترام کا ایک نیا پودا لگنے لگا تھا۔ کمرے میں واپس پہنچ کر نمرہ نے ارحم اور زیان دونوں کو دیکھا جو ایک ساتھ لیٹے ہوئے کھیل رہے تھے۔ نمرہ کے چہرے پر عرصے بعد ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی اور اس کے بچے کی زندگی میں طوفان تھم چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مراد خان کے دل میں شروع ہونے والی تبدیلی ان کی زندگیوں کو ایک اور نئے موڑ پر لانے والی تھی۔ دن گزرتے گئے اور مراد کے مینشن کی فضائیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں۔ جو گھر کبھی التجا، خوف اور اداسی کا مسکن بنا ہوا تھا، وہاں اب دو بچوں کی توتلی کلکالیوں اور معصوم ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ ارحم جو ایک ماہ کی عمر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، نمرہ کی توجہ اور ماں کے دودھ کی بدولت اب ماشاءاللہ صحت مند اور شاداب نظر آنے لگا تھا۔ اس کی رنگت میں سرخی لوٹ آئی تھی اور اس کے زرد پڑتے ہوئے گال اب بھرپور دکھائی دیتے تھے۔ وہ زیان کو اپنے پاس دیکھ کر ننھے ہاتھ پاؤں مارتا اور نمرہ کو دیکھتے ہی پہچان کر ایک پیاری سی مسکراہٹ اچھال دیتا۔ مراد نے اپنے کہے کے مطابق کمرے کے باہر کبھی بغیر دستک دیے قدم نہیں رکھا۔ وہ روز شام کو دفتر سے لوٹتا تو سیدھا بچے کے کمرے کا رخ کرتا، لیکن اب اس کے رویے میں وہ حاکمانہ غرور اور سختی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک باوقار احترام نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایک شام مراد حسب معمول ہاتھ میں کھلونا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زیان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، مراد نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نمرہ جو ارحم کو جھولا جھلا رہی تھی فوراً اٹھی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ ارحم کی طبیعت کیسی ہے آج؟ مراد نے زیان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر احسان نے آج معائنہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا وزن بالکل نارمل ہو چکا ہے۔ نمرہ نے نظر جھکا کر نرمی سے جواب دیا۔ مراد نے ارحم کو دیکھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ مراد کے چہرے پر ایک سچی خوشی ابھری، پھر اس نے نمرہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے نمرہ، اگر تم اس دن میری شرط مان کر اس گھر میں نہ آتی تو شاید میں اپنے بیٹے کو کھو دیتا۔ مراد کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے شروع میں تمہارے ساتھ بہت تلخ رویہ رکھا، مجھے معاف کر دینا۔ نمرہ نے ایک لمحے کے لیے مراد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آپ کو تکبر نہیں بلکہ صرف ایک شکر گزار باپ کی سچائی تھی۔ مراد صاحب، ماضی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، حالات نے ہم دونوں کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بچے اب محفوظ ہیں، نمرہ نے وقار کے ساتھ کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ مراد نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی؟ ہم دونوں نے ایک معاہدے کے تحت نکاح کیا تھا کہ جب ارحم بڑا ہو جائے گا تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن مراد چند لمحے رکا پھر بولا، کیا تم سچ میں اس گھر کو اور ارحم کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ارحم تمہیں ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اور زیان بھی اب اس گھر سے مانوس ہو چکا ہے۔ یہ سوال نمرہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سا رہ گیا۔ اس نے ارحم کو دیکھا جو نمرہ کے آنچل کو اپنے ننھے ہاتھوں سے دبوچے ہوئے تھا۔ معاہدہ تو معاہدہ ہوتا ہے مراد صاحب۔ نمرہ کی آواز مدھم ہو گئی۔ آپ نے مجھے تحفظ دیا، میں نے ارحم کو سنبھالا، جب وقت پورا ہوگا میں اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہوں نمرہ، مراد نے بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ نمرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، مراد نے آگے بڑھ کر زیان کو بستر پر بٹھایا اور نمرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کی عارضی مہمان نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے میری بیوی اور اس گھر کی مالکن بن کر رہو۔ میں تمہیں وہ تمام عزت، تحفظ اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم سوچ لو، مجھے تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔
یہ کہہ کر مراد بغیر کسی جواب کا انتظار کیے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نمرہ حیرت اور سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ مراد کے چلے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ نمرہ وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کے ذہن میں مراد کی کہی ہوئی بات بار بار گونج رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کی عارضی مہمان نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے میری بیوی اور اس گھر کی مالکن بن کر ہو۔ اس نے بے اختیار ارحم کی طرف دیکھا جو بستر پر لیٹا اپنے ننھے ہاتھوں سے زیان کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور زیان اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ نمرہ کا دل ممتا کے جذبوں سے بھر گیا، وہ سچ میں ارحم سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرنے لگی تھی، لیکن ایک بیوہ کے طور پر معاشی کے تلخ تجربات نے اس کے دل پر خوف کی گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ کیا وہ ایک بار پھر کسی پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیا مراد خان واقعی بدل چکا تھا یا صرف ایک باپ کے لیے اپنے بچے کی جذباتی وابستگی تھی؟ اگلے 2 دن مینشن میں ایک عجائب سا خاموش توازن قائم رہا۔ مراد نے اپنے کہے کے مطابق نمرہ پر فیصلے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، مگر اس کے رویے کا بدلتا ہوا رنگ ہر لمحہ واضح تھا۔ وہ اب صرف ایک سخت غیر کاروباری شخص نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں نرمی، آنکھوں میں احترام اور بچے کے لیے بے پناہ محبت صاف نظر آتی تھی۔ وہ نمرہ کی ہر ضرورت کا خیال پہلے سے بھی زیادہ سلیقے سے رکھنے لگا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت نمرہ دونوں بچوں کو سلا کر شہر میں آئی تو جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مراد وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ نمرہ کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا اور احترام سے کھڑا ہو گیا۔ نمرہ، سب ٹھیک ہے؟ بچے سو گئے؟ مراد نے نرمی سے پوچھا۔ جی، دونوں سو گئے ہیں، نمرہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا اور چند قدم آگے بڑھی۔ مراد نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کہ تم نے میرے سوال پر کچھ سوچا؟ نمرہ نے نظریں اٹھا کر مراد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی غرور، تکبر یا حاکمیت نہیں تھی، صرف ایک سچی طلب اور خودداری کا احترام تھا۔ مراد صاحب، نمرہ نے دھیمی مگر واضح لہجے میں کہا، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، اپنے پرائے رشتہ دار سب نے مجھے صرف ایک لاچار اور مجبور عورت سمجھا، مگر آپ نے باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان صرف ایک معاہدہ تھا، مجھے اور میرے بیٹے کو وہ عزت اور چھت دی جس کی ہمیشہ دی ضرورت تھی۔ مراد خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ارحم کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا، مگر وہ میری روح کا حصہ بن چکا ہے، میں اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نمرہ کی آنکھوں میں نمی رہنے لگی۔ اگر آپ واقعی مجھے وہ عزت اور مساوی مقام دینے کے لیے تیار ہیں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، اگر آپ زیان کو بھی ارحم کی طرح اپنا بیٹا مانتا تو مجھے رشتہ قبول ہے۔ مراد کے چہرے پر ایک ایسی سچی اور بے ساختہ مسکراہٹ ابھری جو اس نے شاید سالوں سے اپنے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ اس نے فوراً کہا، زیان میرا ہی بیٹا ہے نمرہ، اور میں اپنے آخری سانس تک تم دونوں کی عزت، حفاظت اور خوشیوں کا ضامن رہوں گا۔ اس رات مینشن پر چھائی ہوئی سالوں پرانی ویرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اندھیری راتوں، خوف اور آزمائشوں کا سفر مکمل ہو چکا تھا، اور دونوں بچوں کی معصوم مسکراہٹ کے سائے میں نمرہ اور مراد کی زندگی کا ایک نیا پرسکون اور محبت سے بھرا باب شروع ہو چکا تھا۔ 5 سال بعد مراد خان کے وسیع و عریض مینشن کے باغ میں پھولوں کی بھیس بدلتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ 6 سال کا زیان اور 5 سال کا ارحم ایک فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک جیسی خوشی اور معصومیت تھی، ان کے درمیان کوئی یہ فرق نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کس کا سگا بھائی ہے۔ ارحم جو کبھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اب ماشاء اللہ ایک تندرست، زادہ اور انتہائی شرارتی بچہ بن چکا تھا، جو ہر وقت نمرہ کے آنچل سے لپٹا رہتا۔ صحن کے گوشے میں مراد اور نمرہ چائے کے میز پر بیٹھے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ نمرہ کے چہرے پہ ایک پرسکون اور باوقار مسکراہٹ تھی، جبکہ مراد کی آنکھوں میں نمرہ اور اپنے دونوں بچوں کے لیے بے پناہ محبت اور شکر گزاری تیر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے نمرہ؟ مراد نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نمرہ نے گہری سانس لی اور مراد کی طرف دیکھا۔ بس یہی سوچ رہی تھی مراد صاحب کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب رات کے اندھیرے میں گود میں بچہ لیے میں نے خود کو بالکل اکیلا اور بے سہارا محسوس کیا تھا، اور آج اللہ نے مجھے ایک مکمل اور پرسکون گھر دے دیا۔ مراد نے آگے بڑھ کر نمرہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اندھیری راتیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی نمرہ، تم اس گھر میں صرف ایک دائیا بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ تم میرے اور ارحم کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئی تھی۔ تم نے اس گھر کی ویرانی کو خوشیوں میں بدلا ہے۔ اتنے میں زیان اور ارحم بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ارحم نے نمرہ کی گود میں اپنا سر رکھا اور زیان مراد کے کندھے سے لگ گیا۔
امی دیکھے اور ہم نے میری بال چھین لی۔ زیان نے توتلی زبان میں شکایت کی۔ امی کو مت بتاؤ، میں تو بس کھیل رہا تھا۔ ارحم نے نمرہ کی قمیص پہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ نمرہ اور مراد دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ نمرہ نے دونوں کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں پر بوسہ دیا۔ ماضی کے تمام زخم، خوف اور آنسو اب مٹ چکے تھے۔ جس سفر کا آغاز ایک مجبوری اور معاہدے سے ہوا تھا، اس کا اختتام محبت، احترام اور ایک مضبوط خاندان کی صورت میں ہو چکا تھا۔